عجیب مذاق بنا ہوا ہے. تو بس یہ ہم نے کہنے کے لیے ساری چیزیں اس کے اندر میں نے لکھ بھی دی ہیں. اب ایک نیا کام شروع کر دیا ہے کہ جی ریلوے میں ری نیشنلائزیشن کرنی ہے. جی وہ کیا کرنی ہے؟ جی پوسٹیں جو خالی ہیں ان کو ختم کرنا ہے. کمال کی بات ہے. انڈیا میں محترم آپ دیکھیں 17 ریلویز ہیں انڈیا کے اندر. 17 ریلویز. مجھے بار بار نام لیتے ہوئے دکھ ہوتا ہے، دشمن کنٹری ہے، لیکن جو کسی کی اچھائی کی بات ہے وہی بات جس طرح اسلامی ملک دیکھتے رہ گئے اور جنوبی افریقہ نے فلسطین کا مقدمہ جا کے عالمی عدالت میں بنا دیا ہے تو مجبوراً ہمیں نام لینا پڑتا ہے نا. تو آج اب دیکھیں 17 ریلویز چلتی ہیں ان کے ہاں 14,000 ریلوے ٹرینیں پر ڈے چلتی ہیں. 68,000 کلومیٹر ان کی ریلوے پھیل چکی ہے. ان کے اندر تقریباً 49,000 کا جو ایریا ہے وہ الیکٹریفیکیشن پر آ گیا ہوا ہے. وہاں پر سولر پر ٹرینیں چل رہی ہیں. لیکن اس کے برعکس کیا ہے، لاہور خانے وال ایک الیکٹرک نظام چلتا تھا، وہ ہمارے چیئرمین پلاننگ کمیشن نے پیسے نہیں دیے، اس نے کہا بند کر دو، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ الیکٹریفیکیشن کا نظام بند ہو گیا. تو یہ پاکستان ریلوے کے ساتھ میں یا آپ نہیں کر رہے کھلواڑا، ہمارے حکمران کر رہے ہیں. میں یہ آپ کی وساطت سے ہی مطالبہ کروں گا کہ اس دار اب عدالت اس کا جو حل ہے وہ یہ ہے عدالتی کمیشن بنایا جائے. جن جن حکمرانوں نے ریلوے کے ساتھ کھلواڑا کیا گیا ہے ان کو بلایا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ تمہارے دور میں ریلوے ڈکلائن، اگر یونین ذمہ دار ہے تو ہم بھی جا کے وہاں پہ کھڑے ہو کے مقدمہ بھگتنے کے لیے تیار ہیں. ان سے بھی تحقیقات کیجیے، ہم بھی اس کے لیے بالکل حاضر ہیں. اور یہ جو ری نیشنلائزیشن کر رہے ہیں اس کو بالکل بند کیا جائے. جو اب محمود جو ریٹائر ہو گیا اب اس کے بعد کوئی جی آئی نہیں بنے گا. کہہ دیا گیا جی پوسٹیں ختم ہو گئی ہیں. تو یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے. تو یہ ساری چیزیں اب دیکھیں، ایک طرف افسران کا اتنا بڑا قبیلہ ہے، ان کو کوئی نہیں پوچھتا. وہاں پر ایک چیئرمین ہے، ایک چیئرمین 12 لاکھ ملازمین کے اوپر. یہاں پہ 60,000 ملازم ہے تو ایک چیئرمین ہے، اس کے نیچے فوج سفر موج ہے. اتنا لمبا چوڑا قبیلہ ہے. میں نے نہیں کبھی سنا ان کی ڈاؤن سائزنگ ہو. کون سی یانک ہے؟ دیکھیں ری نیشنلائزیشن وہ کر سکتا ہے جو پی ایچ ڈی ہوگا اور اس نے کسی دنیا کی ریل میں اس کام کے اندر کام کیا ہوگا. ان افسروں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں بھائی آپ کے اندر کون سا پی ایچ ڈی افسر آ گیا ہے جس کو یہ پتہ ہے کہ اس پوسٹ کی ضرورت نہیں ہے، یہ پوسٹ غیر ضروری ہے. اپنے قبیلے کا فکر کریں، اپنے افسروں کی ڈاؤن سائزنگ کریں، ملازمین کی ڈاؤن سائزنگ نہ کریں. یہ آپ کے ساتھ سر بتائیے گا کہ ریلوے کو جو ہے نجکاری کی طرف کیوں لے کے جایا جا رہا ہے؟ کیا یہ خسارے میں جا رہا ہے یا کیا وجہ ہے؟ میں نے تو آپ کو بتایا ہے. اگر آپ اس کو تھوڑا سا، میں یہ صرف آپ کی ٹائم کی بچت کے لیے نہیں اتنی طویل بات کر رہا. یہ دیکھیں کہ انڈیا کے اندر پھر وہی بات ہے کہ وہاں پر کیا کیا چیزیں، مطلب وہ ایک لگتا ہی نہیں ہے جس کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہم لے کے چلے ہوئے ہیں. یہ نجکاری کی بات جو کر رہے ہیں، دیکھیں میں بتاؤں، نجکاری کوئی حل نہیں ہے. بھینس سے آپ دودھ لے سکتے ہیں، دودھ سے آپ دہی بنا سکتے ہیں، دہی سے مکھن بنا سکتے ہیں، اور مکھن سے آپ لسی بنا سکتے ہیں. لیکن بھینس کے چپل کباب کتنے دن کھائیں گے آپ؟ یہ وہ کام کر رہے ہیں. یہ بھینس ذبح کرنے کے چکر میں حکمران اس طرح دارے نہیں چلا کرتے. آپ کے محکمے کے اندر جو ریلوے کے اندر جنرل چوری کا کانسیپٹ ہے، جی جی جو ہر محکمے کی طرح اس محکمے کو بھی ان کی طرح چاٹ رہے ہیں، جی جی آپ اس پر اظہار خیال؟ جی میں یہ کہوں گا، یہ ریلوے پولیس کس لیے رکھی ہوئی ہے؟ انہوں نے آئی جی 22ویں گریڈ کا ہے ہمارا، ڈی آئی جی 21ویں گریڈ کے ہیں، ہر ڈویژن کے اندر ایس ایس پی موجود ہے. آپ کی پریم یونین بھی اس پہ نہیں اس دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ یہ پولیس کس لیے ہے؟ اگر یہ کام نہیں کر سکتے ان کو فارغ کیا جائے اس محکمے سے. ایک چوکیدار بینک کے باہر کھڑا ہوتا ہے، اس کی تنخواہ ہوتی ہے 14,000 روپے، وہ سارے دن بینک کی سیفٹی کر رہا ہوتا ہے. ان کے یہاں فوج ظفر موج ہے. یہ کیا کر رہے ہیں؟ اصل تو ان کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ ان سے کیوں انتظام نہیں سنبھالا جا رہا. چیئرمین صاحب کو چاہیے کہ ان کو بلا کے پوچھے بندوں خدا کے یہ کون چوری کر رہا ہے. ریلوے کا ملازم تو نہیں چوری کر کے جا رہا. اور پھر جو یہ ٹریک ہے اس کی پٹرولنگ کا نظام ہونا چاہیے نا. ہمارے ٹریک پر تو پٹرولنگ ہے نہیں، جس کی وجہ سے حادثات ہوتے ہیں. انہوں نے ماضی کے اندر بھی 860 پٹرولر نکال دیے تھے، جو کہ ہمارے سابق سینیٹر مشتاق خان کے یہ سینٹ میں ہم نے شور ڈالا. آپ کو یاد ہوگا ان دنوں میں بار بار آئے ہیں خانے وال، تب جا کے بحال ہوئے تھے. اتنے بڑے ٹریک پہ جب پٹرولنگ نہیں ہوگی، کوئی فش پلیٹیں کھولے گا، کوئی قبضے کھولے گا، جب تک وہاں پر پٹرولنگ نہیں ہوگی یہ چوری کبھی بند بھی نہیں ہو سکتی. آپ کا موقف یہ ہے کہ جب تک ادارے اپنے اپنے پیرامیٹر کے اندر کام نہیں کرتے، جی جی بالکل، اس وقت تک جو ہے آپ زہر نہیں آ سکتی نا. دیکھیں ایک باپ ہے، وہ 4 بچوں کو ایک محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، اس کے لیے بیٹی کی بھی اتنا استحقاق ہوتا ہے، اتنا بیٹے کا بھی استحقاق ہوتا ہے، تو گھر اس کا بڑا شاندار چلتا ہے. لیکن یہاں پر ایسا سلوک نہیں ہے. یہاں پر اینک ایسی پہنی ہوئی ہے
کہ ان کو افسر نظر نہیں آتے, مزدور غریب نظر آ جاتے ہیں. शेख साहब 24 साल पहले रेलवे में रेलवे विजिलेंस सेल को लाया गया था. जी जी. उस रेलवे विजिलेंस ने मैं समझता हूँ कि रेलवे की तबाही का मौजब बना. अच्छा, अब ये बताएं कि जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि रेलवे खसारे में जा रही है, रेलवे को खसारे से निकालने के लिए हमारे पास काफ़ी सारे आइडियाज़ हैं. आप एक लीड कर रहे हैं, लेकिन उन आइडियाज़ पर आप इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करवा रहे? मैं आपको बताता हूँ, अफसरान को देखें, क्यों नहीं बताते? मेरा देखें, क्वेश्चन पूरा जी, कंप्लीट पूरी हो बात रहा है. करें. यहाँ पर भावन नगर सेक्शन बंद है, यहाँ